حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 15 اکتوبر سن 1999. موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں. آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق دہلوی. موبائل نمبر 9899634768. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں حضرت عائشہ کا معاملہ بہت نازک ہے اور مخالفین نے اس معاملے کو اس طرح اچھالا ہے. ہم اور آپ تو واقف نہیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نئی نسل کے سامنے یہ مسئلہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں مخالف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عام شریف انسان کی زندگی سے بھی گری ہوئی نظر آتی. ہمارے ہاں چونکہ وہ ہمارے سامنے وہ ماحول نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے نئی نسلوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں؟ میں نے عرض کیا ہم اس سارے معاملے کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ عقیدت ہے اور نئی نسلوں میں اور غیر مسلم دانشوروں میں یہ ایک بہت بڑا نشانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازدواجی معاملے میں حضرت سودا کو لا چکے. بیوہ تھی، نکاح کر لیا. حضرت سودا کو لانے کے ساتھ ہی حضور نے اپنا رشتہ حضرت عائشہ کے یہاں بھی بھیج دیا. یہاں سے بات چلی. کیا ضرورت تھی؟ جب گھر والی گھر میں آ چکی تھی اور حضور کا گھر آباد ہو چکا تھا تو اب وہ حضرت عائشہ جو باکرہ تھی ان سے رشتہ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس ضرورت کو سمجھیے. اب آپ یہ ضرورت کو ایسے نفس کی نہیں تھی کہ آپ کو شوق تھا. یہ شوق کا مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ تھا اصل میں بہت بڑی دینی مسئلہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں جہاں غیبی مدد پر بھروسہ کیا وہاں آپ نے عالم اسباب کو بھی دیکھا ہے. ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، اے نبی ہم تمہارے ساتھ ہیں، غیب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مدد کریں گے ہم، لیکن عالم اسباب سے اپنا رشتہ نہ توڑنا. عالم اسباب میں، تدبیر میں جو طریقے ہوتے ہیں لوگوں کا تعاون حاصل ہونے کے، وہ تمام راستے اختیار کرنا. یہ ہر نبی نے کیا ہے. نبی یہ بھروسہ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا، اور وہ عالم اسباب کو نظر انداز کر دے، یہ سب کہیں نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلے میں تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، آپ وہاں کیا کہتے؟ انا رسول اللہ کیف المنعۃ فیکم. یہ حضور کا پہلا خطاب تھا. میں اللہ کے نبی ہوں. بھائیوں یہ بتاؤ کہ تم میری کتنی حفاظت کر سکتے ہو؟ کیف المنع، اگر میں تمہاری پناہ میں آؤں تو تم مجھے کتنی پناہ دے سکتے ہو تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں؟ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم ایمان لاؤ، لیکن تم دشمنوں سے میری حفاظت کا وعدہ کرو. اگر کرو. یہ آپ پیش کرتے تھے. یہ کون پیش کر رہا ہے؟ کہ جس کو آسمان یقین دلا رہا ہے کہ اے نبی ہر قدم پر ہم تیرے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عالم اسباب
نبی عالم اسباب سے رشتہ نہیں توڑتا ہوں. کیف المنع کیف یمنعکم، اے قبیلے والوں تم کتنی میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اور اگر وہ لوگ تکلیف دیں تو تم میری حفاظت کرو. عرب میں پناہ دینا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. پناہ دینا، اگر کوئی کسی قبیلے سے پناہ مانگتا تو وہ اس میں اپنی عزت سمجھتا کہ یہ شخص آیا ہے، کمزور ہے، مظلوم ہے، یہ ہماری پناہ چاہتا ہے، اس کو پناہ دیتے اور پھر اس کی حفاظت کرتے. یہ عربوں کا قدیم تصور تھا. غریب کمزور آئے پناہ مانگنے، اس کو پناہ دے دو اور پھر اس کی حفاظت کرو. یہ حضور کا معمول تھا. حضور کے سامنے اب تبلیغ کا ایک اہم مرحلہ تھا جس کو ہجرت کہتے ہیں. دیکھیے اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر منصوبہ بند ہے. جب گہرائی میں جاؤ تب اس کا احساس ہوتا ہے. حضور 3 برس کے بعد ہجرت کرنے والے ہیں. اندازہ ہے آپ کو اب ہجرت کے بغیر چارہ نہیں. آخری آزمائش طائف میں ہو چکی، جہاں مدینے مکے سے بدل ہو کر گئے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں بھی لوگوں نے قیامت توڑ دی اور وہاں سے بھی آپ ناکام واپس آ گئے. اب آخری مرحلہ ترک وطن، ہجرت. ورقہ کہہ چکے تھے کہ وطن چھوڑنا ہے آپ کو، حالات سامنے آ گئے. اب حضور اکرم کا تدبر یا فراست نبوت یا غیب کا اشارہ، مشیت کا اشارہ. جب ہجرت کے حالات شروع ہوئے تو آپ نے مسلمانوں کو اجازت دینی شروع کر دی، تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ. ہجرت قریب آ رہی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، تدبر، مشیت جو بھی کہو، کیا ہے کہ قریش کا یہ خاندان جس کو خاندان صدیق کہتے، یہ اس موقع پر بہت کام آئے گا جب ہجرت کی منزل آئے گی. یہ ہے صدیق اکبر کا تعلق ایمان کا بھی، قدیم زمانے کی دوستی کا بھی، اور پھر اسلام لانے کے بعد روپیہ اور پیسہ خرچ کرنا، غلاموں کو آزاد کرانا. ایسا خاندان صرف صدیق اکبر کا تھا قریش میں، ایک خاندان. بڑا احترام ہے ہمارے حضرت عمر کے، امیر المومنین ہیں، حضرت عثمان ہیں، علی ہیں، لیکن جو خانوادہ صدیق اکبر کا اسلام اور حضور کو تعاون دے رہا تھا اس کی کوئی مثال نہیں کیا. اب صحابہ کرام جانے شروع ہو گئے. مشیت الہی کہ صدیق اکبر کے خاندان کو حضور نے جانے کی اجازت نہیں دی. یہ ہے وہ پس منظر، جانے کی اجازت نہیں کیا. ادھر صدیق اکبر انہوں نے اپنی فراست سے یا شوق سے تیاری شروع کر دی کہ اس نازک مرحلے میں محمد کا ساتھ میں دوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے سامنے سارا نقشہ، ایک پیغمبر ہے آپ، دانشور پیغمبر. اس آنے والے زمانے، نازک زمانے کو دیکھ کر حضور نے حضرت عائشہ سے رشتہ کیا ہے. ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں. جاؤ خولا وہاں بھی ہمارا رشتہ ڈال دو. عرب کیا عام طور پر 2 ہی رشتے ہیں انسان کی فطرت کے، یا نسب یا سحر، جس کو سسرال کہتے ہیں، دامادی رشتہ کہتے ہیں، اور جس کو قرآن کریم نے احسان قرار دیا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. اے انسان تجھ کو ہم نے بشر بنایا لیکن 2 رشتوں میں تجھے باندھ دیا، ایک رشتہ نسب کا اور ایک رشتہ سحر کا.
یہ صاف سے ہے لفظ عربی میں. سحر کہتے ہیں سسرالی رشتے کو عربی میں. یہ دو رشتے ہم نے تجھ کو عطا کیے اور یہ دونوں رشتے تیری زندگی میں اہم ہیں. رشتہ نسب کا دجیال اور ننیال، اس کو نسب کہتے ہیں. رشتہ شہر کا سسرال کا، اس کو دامادی کا رشتہ کہتے ہیں. یہ دونوں انعام زندگی میں، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ، یہ تو ہماری بدقسمتی. قرآن نے جس رشتے کو اللہ کا انعام کہا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، ہمارے یہاں وہ رشتہ عذاب کا رشتہ بن گیا. اس کو چھوڑ دو، بہت تلخ گفتگو. یہ اس سرزمین کا اثر ہے. جو محبت قرآن کہتا ہے دجیال اور ننیال کے رشتوں میں ہے، یہ پوتا ہے، یہ نواسا ہے، یہ ہمارا بھانجا ہے جناب. وہی محبت اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں پیدا کی ہے. جناب یہ ہمارا داماد ہے، یہ ہمارا پوت داماد ہے، یہ ہمارا بھانج داماد ہے، یہ بھتیج داماد ہے. ان دونوں رشتوں کو محبت کا رشتہ کہا ہے قرآن. لیکن جب یہاں آئے نا اس سرزمین پر، تو یہاں آنے کے بعد کچھ ہم نے کھویا بھی اور کچھ پایا بھی. کھویا بھی اور پایا بھی. کھویا کیا؟ یہاں اگر کھویا کیا؟ یہاں اسلام کی جو روح تھی، روح اسلام، مساوات، برابری، محبت، وہ کھو دی. اور پایا کیا؟ یہ بھیڑ پائی جو بیٹھی ہے نا، یہ بھیڑ پائی. چلو کچھ پایا بھی کچھ کھویا. قرآن کہتا ہے یہ دونوں رشتے محبت کے ہیں. آہد کیا ہے؟ ادھر دو بول پڑے، دو بول. جب تک دو بول نہیں آ رہے، منگنی ہے، چڑھاوا ہے، دودھ پلاؤ، سمدھیوں کو کھانا کھلاؤ، بڑی محبت، بڑی محبت. داماد کو جھک جھک کر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ہونے والا داماد. نہ دیکھو وہ جا رہا ہے میرا داماد. اور جہاں بول پڑے اب پالا بن گیا. اب دو پالے ہیں، یہ شیخو والے اور یہ پیرو والے. اب دو پالے شیخو والے اور پیرو والے بن گئے. ادھر بھیج دینا انہیں. یہ اس سرزمین کا اثر ہے، معاف کیجیے گا. یہاں آ کر ہم نے یہ کھویا. پایا کیا؟ یہ بھیڑ پائی. کروڑوں مسلمان تو آ گئے، لیکن اسلام اپنی روح کے اعتبار سے یہاں بچھڑ گیا. بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامادی کا رشتہ قائم کیا صدیق اکبر کے یہاں، اور پیش نظر وہ مرحلہ ہجرت کا سب نبی پر آشکارا ہے. کوئی خاندان اس ہجرت کے موقع پر بحیثیت خاندان کے مددگاری کے لیے موجود نہیں ہے. علی بھائی تھے، طرح تھے. کیا تھا ان کے پاس؟ حضرت علی کو روکا سرکار نے، اپنے بستر پہ سلا دیا. اللہ اللہ خیر اللہ. علی کے ساتھ تھا کون؟ اور کون تھا؟ ایک خان وعدہ، وہ ابو بکر کا تھا. رشتہ قائم کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری مصلحت میں عرض کرتا ہوں، خدا کی طرح جو بصیرت، جو دانش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے گہرے مطالعے میں نظر آتی ہے، وہی عظمت ہے محمد الرسول اللہ کی. یہ سرسری اردو کی کتابیں، یہ وہ پڑھ پڑھا کر تم محمد الرسول اللہ کو سمجھ سکتے ہو؟ تاریخ جس گہرائی کے نقطے پیش کرتی ہے وہ موجود ہے، تاریخ موجود ہے. ایک اور مسئلہ، حضرت عائشہ بچپن میں جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے منسوب ہو چکی تھی. یہ تاریخ کہہ رہی ہے. دیکھیے یہ تاریخ کا جو غواص ہے وہ لایا ہے نکال کے، نظر نہیں آتا کیا ہے. صدیق اکبر کا خاندان اسلام کا وفادار خاندان. زمانے جاہلیت میں
जुबैर इब्ने मुतिम के लड़के से इनकी मंगनी हो गई थी, हजरत आयशा की। वो अब तक मुशरिक था, जुबैर इब्ने मुतिम, मंगनी हो चुकी थी। और अरब मंगनी तो बड़ी चीज है, अगर जबान का कौलो करार भी हो तो उससे फिर नहीं था। कौलो करार का पक्का होना अरब, ये उसका जौहर था। जब खौला हुजूर का रिश्ता लेकर गई सिद्दीक अकबर के पास, तो सिद्दीक अकबर को ख्याल आ गया, अच्छा बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन मैं तो आयशा के लिए, जुबैर के बेटे के लिए जबान दे चुका हूं। सोचा तो खौला देखो, मेरी आयशा की तो मंगनी हो चुकी है जुबैर के लड़के से, और खौला वलम अखलिफ वादा, मैं जबान देकर फिर नहीं सकता उससे। जी हाँ, मैं नहीं फिरूंगा जबान दे। अच्छा सोचा तो देख लो, ये उठकर वहां से जुबैर के पास आए और जुबैर से कहा कि जुबैर, हमारी लड़की का रिश्ता तुम्हारे लड़के से तय पा चुका है, अब क्या कह रहे हो, अरसा गुजर गया, क्या राय है तुम्हारी? जुबैर के मुंह से निकला, है अबू बकर, बीवी थी, ये नहीं बोले, ये खामोश है, बीवी बोली, अबू बकर मेरा लड़का तुम्हारे घर में जाकर अपना दीन बिगाड़ लेगा। अबू बकर, मुझे खतरा ये लग रहा है, महसूस हो रहा है, तुम्हारे यहाँ तो सब बकौल उसके बददीन है, मैं अपने आबाई दीन पर कायम हूं, मेरे लड़के का दीन बिगड़ जाएगा। जुबैर से कहा, जुबैर तुमने अपनी बीवी की बात सुनी, क्या कह रही हैं? जुबैर बोले, अबू बकर मैं इनकी राय से मुत्तफिक हूं। गोया ये इनकार हो गया। अब वहां से उठ के आ गए और खौला से कहा, जाओ जाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहो आपका रिश्ता मंजूर है, उस दिन आ जाओ और निकाह कर दो। क्या समझे इसको आप? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा जैसे मुकद्दस घराने की लड़की को मुशरिक घराने से यकसू किया है। यह है मसले। अभी तक कुफर इस्लाम के रिश्ते हो रहे थे और अभी वो आखिरी हुक्म नहीं आया था कि इस्लाम और शिरक के दरमियान रिश्तेदारी होगी, अभी नहीं आया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सब मालूम है आपको हालात, आयशा की मां मंगनी हो चुकी है, मैं पैगाम भेज रहा हूं और क्या होगा, क्या होगा? भरोसा है अबू बकर पे। अबू बकर मेरे रिश्ते आने के बाद इस बच्ची को इस खानदान से बचाएंगे, सब आश्कारा है। अल्लाह के पैगंबर की फरासत पर, तदब्बुर, मैं इल्म गैब की बात नहीं कर रहा, ये झगड़े की बातें हैं। इसको नबूवत की फरासत कहते हैं, इसको नबूवत का तदब्बुर कहते हैं। इल्म गैब क्या चीज ये है? जब इनकार करा दिया तो यकसू कर दिया हजरत आयशा उस रिश्ते से और मुतमईन कर दिया खानवाज़े सिद्दीक को। हिजरत का मौका आ गया। एक ही खानदान था जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को ताउन दिया है हिजरत जैसे मौके पर, कोई नहीं नजर आता। सिद्दीक अकबर, हजरत आयशा कहती है, हजरत आयशा की उम्र है उस वक्त 17-18 वर्ष की उम्र है, ये 6-7 वर्ष की उम्र नहीं है जो लोगों में मशहूर है। हिजरत के वक्त आपकी उम्र कम से कम 18-17 वर्ष की है। खुद कहती हैं कि दोपहर के वक्त मैंने देखा कि हुजूर धूप की तपिश से तेजी से बचने के लिए अपने सरे अक़दस पर चादर डाले हुए तशरीफ लाए मेरे घर में। अबू बकर खड़े हो गए, हिजरत शुरू हो चुकी थी। कहा खैरियत तो है सरकार, खैरियत तो है, कैसे आए? क्या हिजरत की इजाजत मिल गई? कहा अबू इजाजत आ गई है कि अब तुम भी जाओ। क्या हुजूर फिर कौन? कहा तुम मेरे साथ चलो। तो अबू बकर खुशी के मारे रोने लगे।
حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں. رنگ کے آنسو تو ہوتے ہیں، کبھی آدمی خوشی میں بھی آنسو بہاتا ہے. پہلی بار دیکھا. ہجرت کی، کیا ہوا؟ باپ ساتھ حضور اکرم کے صدیق اکبر، بڑی بیٹی اسما. جب تیار ہو گیا قافلہ تو کھانا باندھا، یہ پانی کا مشکیزہ، یہ کھانے کا جھولا، اور جب باندھنے کو رسی نہ ملی تو پٹکا تھا. کہ یہ عورتیں عرب کی پٹکا باندھتی، کیونکہ عرب میں سراویل اور پیجامے کا رواج نہیں تھا. مرد و عورت تہمت باندھتے، عورت احتیاطاً تہمت کے اوپر پٹکا باندھ دیا کرتی تاکہ اس کے کھلنے کا خطرہ نہیں. انہوں نے پٹکا کھولا اور پٹکے کے دو حصے کیے. ایک حصے سے مشکمو باندھا، ایک سے تھیلے کا باندھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات النطاقین ہے یہ عورت، دو پٹکے والی. ہر عورت کا ایک پٹکا، اور ابو بکر کی بڑی بیٹی کے دو پٹکے. یہ میرے کام آئے، باندھ دیا. غار ثور جا کر پناہ لی. بڑے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر تمام دن حالات کا جائزہ لیتے، رات کو اندھیرے میں جاتے اور جا کر اپنے باپ اور حضور کو سناتے سرکار مکے کا یہ حال ہے، یہ چیمے گوئیاں ہیں، یہ تیاریاں ہیں. یہ جا کے رپورٹ دیتے. تمام دن غلام عامر ابن فہرہ وہیں تلیجی میں بکریاں چراتا اور شام کو ان بکریوں کا دودھ دو کر رات کے اندھیرے میں ان دونوں پناہ گزینوں کی خدمت سے پیش کرتا، اور یہ دونوں تازہ دم دودھ پیتے. یہ کون خاندان کا ہمارا ہے؟ یہ صدیق اکبر کا. یہ صدیق اکبر ہی ساتھ رہے، یہی پہنچے ہیں مدینے، اور بعد میں پھر ان کا خاندان آیا ہے. اب آپ سمجھے کہ بلا ضرورت جو حضرت عائشہ سے جو کنواری ہے رشتہ قائم کیا ہے، دین کی مصلحت سامنے ہے. کل وہ نازک وقت آئے گا اور میں اس خاندان کا ایک نبی بھی ہوں گا، میں محبوب پیغمبر بھی ہوں گا، اور اس خاندان کا داماد بھی ہوں گا. میری حفاظت کریں گے یہ لوگ، ایک پیغمبر کے طور پر بھی اور ایک داماد کے طور پر. میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ان مادی رشتوں کو فضول نہیں قرار دے رہا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِيرًا، یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اے انسان قدر کر، نسب کے رشتے کی قدر کر، سسرال کے رشتے کی قدر کر. جو سسرال کے رشتے کی قدر نہ کرے گا وہ خدا کی نعمت کی بے قدری کرے گا، اور جو خدا کی بے قدری کرے گا خدا اس کی بے قدری کرے گا. یہ قوم اس سرزمین کے اثر سے جو اس رشتے کی بے قدری کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے قدری کی دلدل میں ڈال دیا ہے. قرآن جس کو کہہ رہا ہو یہ نعمت ہے، ایک نسب کا رشتہ اور ایک سسرال کا رشتہ. جب دو خاندان ایک داماد سے مل جائیں تو دونوں میں وہی محبت ہونی چاہیے جو نسب کے رشتے میں. اگر نسب کے رشتے کی محبت کی جگہ نفرت آئی، دونوں خاندان حریف ہو گئے، ایک حاکم بن گیا دوسرا محکوم بن گیا. خدا نے جو نظام بنایا ہے تم نے اس کو الٹا کر دیا، اس لیے خدا نے تم سب کو الٹا کر دیا. معمولی بات ہے، کیا ضرورت تھی قرآن کو یہ کہنے کی؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، ہم نے پانی کے قطرے سے انسان تجھ کو بنایا، اور پھر کیا کیا؟ تجھے دو رشتوں میں باندھ دیا. ایک رشتہ ددیار اور ننیال کا نسب، اور ایک رشتہ دامادی کا. اس دوسرے رشتے کو ہم نے برباد کر دیا. آخر میں شعر سنا علامہ کا، آئے برہمن، برہمن نے تانا دیا ہے غزنوی کو، اور وہ غزنوی جو بش شکن تھا اس کی روح تڑپی ہے قبر میں. برہمن کیا کہتا ہے؟ برہمن برہمن بغزنوی گف کرامتم نگر. برہمن بغزنوی گف کرامتم نگر، تو کہ وہ صنم شکستئی اور بندہ شدی ایاز. واہ اقبال تیرے کیا کہنے.
وہ تانا دیا ہے اس قوم کو کہ اگر غیرت کو اس قوم میں تو ڈوب بڑھے گی. برہمن کہتا ہے او اجنبی تو نے میرے بت توڑ دیے نا, بہت اچھا کیا, بت پرستی ختم کر دی, لیکن یہ میرے بت کی کرامت ہے, تو نے ایک بت پرستی کو ختم کیا ہے اور تو ایاز جیسے غلام کا پرستار بن گیا. ایاز غلام محبوب تھا نا اس کا, یہ تمثیل ہے, اشارہ کیا ہے, ایک بت پرستی کو ختم کر دیا اور ہر گندی سے گندی خواہش کا غلام بن گیا. تو روٹی کا غلام, تو دولت کا غلام, تو اقتدار کا غلام, تاج و تخت کا غلام, ایک خالی بت توڑ دیا, 1000 بت بنا کر بیٹھ گیا ہے. آئے فرحمن بغض نبی گفت کرامتم نگر, دیکھ اجنبی میری کرامت کو دیکھ, میرا بت تو توڑ دیا تو نے, لیکن ایاز جیسے غلام کی غلامی اور پرستاری میں تو پھنس کے رہ گیا. اللہ, یہ ہے حاصل حضرت عائشہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا. یہ بات پھر انشاءاللہ میں کروں گا. چلو.